حویلیاں ایبٹ آباد کے امیر معاویہ چوک تک اپنے جلوس کو لے جانے والے حافظ سعد رضوی اپنی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے 3 کارکنان کو انتظامیہ کے ساتھ لڑوا کر انہیں جہاں بھاگ کروا کر اور تقریباً انہی کے مطابق 13 کارکنان کو زخمی کروا کر خود واپس لاہور پہنچ گئے۔ میں ہوں سبحان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ ناظرین، پچھلے تقریباً 2 دنوں سے حویلیاں ایبٹ آباد میں ہونے والا واقعہ سوشل میڈیا پہ بہت اہم ایشو بنا ہوا ہے، اور یقینی طور پہ بننا بھی چاہیے۔ یہ اس نوعیت کا ایک اہم معاملہ ہے جس پہ یقینی طور پہ بات کرنی چاہیے اور حقائق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سرسرا بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹی ایل پی اور انتظامیہ یا حکومت ایک مرتبہ پھر سے آمنے سامنے ہو گئی ہے۔ لیکن آج کے روز ٹی ایل پی کے قائد سعد رضوی نے حافظ سعد رضوی صاحب نے لاہور ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ تمام تر باتیں بتائی جو ان کے مطابق اس جلوس میں ہوئی ہے یا جو واقعات ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 3 افراد جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں اور 13 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں پولیس کے انتظامیہ کے تشدد سے۔ لیکن انہوں نے یہ ہرگز نہیں بتایا کہ یہ 3 لوگ جو اس سارے معاملے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ جنہوں نے لاٹھیاں کھائی، گولیاں کھائی، پتھر کھائے، آنسو گیس کے شل کھائے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس بارے میں انہوں نے نہیں بتایا۔ خیر، اس کے علاوہ انہوں نے اس جلوس کو نکالنے کی یا جلوس لے جانے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کی جانب پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ اجازت تھی، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اجازت تھی لیکن مشروط اجازت تھی، اور انتظامیہ کی طرف سے بھی انہیں مشروط اجازت دی گئی تھی جو ان کے وہاں کے ذمہ داران نے نہیں مانی تھی۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ مخصوص جگہ جہاں پہ پہلے بھی فرقہ واریت ہو چکی ہے، فرقوں کی وجہ سے، مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی وجہ سے، پہلے بھی 1996 سے 7 میں وہاں پہ قتل ہوا تھا، اور ہر دفعہ ہوا کرتے تھے، ہر سال ان مواقعوں پہ ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہ جو لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے اس وجہ سے۔ تو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے، سول سوسائٹی نے، علماء نے اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے مل بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالا اور ایک معاہدہ کر دیا کہ یہ جو جگہ ہے، جو متفقہ جگہ ہے، اس پہ ہم اپنے فرقے کی جو رسومات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں انہیں ایک حد حدود تک رکھیں گے، اور وہاں کے مقامی لوگ ان تمام تر چیزوں پہ عمل کر رہے تھے۔ خیر، اگر وہ دیوبند کے تھے، سوائے صحابہ سے تھے، اہل تشیع سے تھے یا پھر بریلوی تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس معاہدے پہ منوعاً عمل کر رہے تھے۔ لیکن پھر سعد رضوی صاحب جاگ اٹھے اور ان نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی سربراہی میں وہ عید میلاد النبی کا جلوس جو ہے وہ اس راستے پہ، اس روٹ پہ لے جائیں گے، اس مقام تک پہنچائیں گے اور وہاں جا کر خطاب فرما کے بھرپور طریقے سے خوشی کا اظہار کریں گے اور یہ پیغام دیں کہ دنیا کو کہ جو مجاہد ختم نبوت ہیں وہ زندہ ہیں۔ ابھی جو ختم نبوت کے جو نوکر ہیں، جو پہرے دار ہیں، وہ زندہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری طرف جو وہاں کی میلاد کمیٹی ہے، جو وہاں کی میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی ہے، اس کی طرف سے بھی ایک فگر، ایک لیڈر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ان کی طرف سے وضاحت سامنے آئی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے وہ 90 کے قریب اس حویلیاں اور ایبٹ آباد مطلب یہ جو علاقہ ہے وہاں پر جلوس نکالے گئے اور بڑی شان و شوکت سے اور بھرپور طریقے سے میلاد مصطفیٰ بنایا گیا ہے۔ اور شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت کو سیلیبریٹ نہ کرے، وہ اس میں جشن نہ منائے یا خوشی کا اظہار نہ کرے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے مولانا نے اس روٹ کا تعین کیا، اس راستے کا تعین کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ اور ٹی ایل پی کے کارکنان ایک مرتبہ پھر سے آمنے سامنے ہوئے، وہاں پہ ہلڑ بازی ہوئی، نعرے بازی ہوئی، کارکنان کو جو ہے وہ لاٹھیاں کھانی پڑی، حتیٰ کہ گولیاں بھی، اور ان کے بقول 3 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، 13 کے قریب زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟
اس پریس کانفرنس کے موقع پہ جو ہے انہوں نے بہت ساری معاملات پہ جو ہے بڑی سخت کمنٹس بھی پاس کیے. چونکہ ایک تاثر موجود ہے کہ ٹی ایل پی کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے اور کس کا مورا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹی ایل پی پہ, لیکن انہوں نے بڑے کھل کے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ لعنت بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. بڑے ہی جو ہے وہ سخت الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا اور کہا کہ وہ لعنت بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے, چونکہ گزشتہ روز انہوں نے میڈیا پہ بڑی سخت تنقید کی تھی, اور کسی صحافی نے ان سے جب سوال کیا میڈیا کے بارے میں کہ آپ نامینیٹ کریں کون لوگ ہیں جو جنہیں آپ جن پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, جنہیں آپ برا کہتے ہیں یا جن کے آپ مخالف ہیں, تو پھر انہوں نے پھر سے اپنا وہ روایتی طریقہ اپناتے ہوئے حامد میر سینئر صحافی حامد میر صاحب کو بھی کچل ڈالا, اور ان پہ بھی, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن انہوں نے وہ ان الفاظ کا استعمال کیا, یعنی کہ جو وہ کرتے رہتے ہیں لانتی ہیں فلانا ہے ڈمکا ہے, ایسی جس قسم کی وہ باتیں اور جس قسم کے وہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں انہوں نے اس کا استعمال کیا. خیر وہاں پہ جو لوگ آئے تھے اس جلوس میں, جن لوگوں نے شرکت کی تھی, رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس علاقے کے باہری کی جگہوں سے آئے تھے, مطلب اس علاقے کے مقامی لوگ نہیں تھے. زیادہ تر جو ہے وہ دوسری جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں سے ساتھ کے ساتھ گئے تھے. خیر پولیس نے جب انہیں روک رہی تھی اس مقام کی جانب جانے سے, تو اس وقت تقریباً 86 افراد گرفتار بھی کیے گئے تھے اور ان پہ ایف آئی آر ہوئی تھی, انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر ہوئی تھی, اور آج کے روز انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا. اور وہاں پر جو ہوا وہ عقل کو دنگ کرنے اور ان آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے وہ لوگ جو صرف مذہب کو دیکھ کر انتہا پسندی پہ اتر آتے, اور پھر جو ہے جب ریاست اپنی ایکشن لیتی ہے تو انہیں گرفتار کرتی ہے, وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس کاز کے لیے جس کے لیے وہ وہاں پہ گرفتار کیے گئے ہیں اس کاز کو پروٹیکٹ کرنے والا, ان کی طرف سے کوئی نمائندگی کرنے والا موجود نہ تھا. ٹی ایل پی کا کوئی, تحریک لبیک پاکستان کا کوئی رہنما ان کی وہاں پہ ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے موجود نہ تھا, ان سیاسی لوگوں کے ساتھ موجود نہ تھا. اور صرف رہنما ہی نہیں, یہیں تک نہیں, ان کے پاس ایک وکیل تک نہیں تھا جو ان کی طرف سے پیروی کر سکے کیس کی, اس سارے معاملے کی. ان کے پاس ایک وکیل تک موجود نہیں تھا. یہ حالات ہیں اور یہ حقائق ہیں تحریک لبیک پاکستان کے. خیر آگے مزید چیزیں ہیں, انہوں نے سعد رضوی صاحب نے آخر میں بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹی ایل پی کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقائق کے کچھ کہا جاتا ہے کہ برعکس بھی باتیں بھی کی انہوں نے, چونکہ حقائق یہ ہیں کہ پہلے انہوں نے خود اعلان کیا, جس کے واضح ثبوت ریکارڈ میں موجود ہیں. انہیں اعلان کیا کہ کون ہے وہ مائی کا لال جو ہمیں روکے ہیں, اور بہت بے شمار انہوں نے باتیں کی, جو کون ڈی سی اور کون اے سی جو ہمیں روکے ہیں وہاں پہ جلوس نکالنے سے, حضور پاک کی ولادت بنانے سے, ولادت کا جشن منانے سے, کون ہے جو ہمیں روکے. اور اس قسم کی خیر انہوں نے باتیں کر کے جو ہے وہ باتیں ان کی موجود ہیں, ریکارڈ پہ موجود ہیں. لیکن اب ان کا کہنا تھا, یعنی کہ آج کی پریس کانفرنس میں, کہ ہم جب مقررہ مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی پلٹ رہے تھے تو انتظامیہ نے جو ہے ہمیں پیچھے سے مارا ہے, پیچھے سے ہم پہ فائر کھولے, لٹرلی حقیقتاً جو ہے فائر کھولے ہیں, ہمارے کارکنان کو مارا ہے. اور وہ یہ بار بار سوال کر رہے تھے ہمیں یہ کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے, یا کس جرم کی جو ہے وہ اس سزا دی جاتی ہے اس طرح سے ہم مذہبی لوگوں کو یا ہم مذہبی جماعتوں کو ڈیل کر کے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ٹی ایل پی کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے یہ ہرگز نہیں بتایا کہ انہیں آگ میں دھکیل کون رہا ہے, اور کون تھا وہ جس نے انہیں یہ شورٹی دی کہ انہیں اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہے. اور دوسری جو اہم بات اس سارے معاملے کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا اعلان کیا ہو, کوئی دعویٰ کیا ہو, یعنی کہ سعد رضوی نے کسی بات کا اعلان کیا اور وہ اس پہ مکمل پوری طرح سے اتر نہ سکے. وہ کل کے دن انہیں واپس لوٹنا پڑا. یہ بھی ایک
ایک پوائنٹ ہے، ایک حقیقت ہے جو اس سارے معاملے کے ساتھ منسلک ہے۔ خیر آج کی ان کی پریس کانفرنس کے دوران جو دوسری خیر آج کی ان کی پریس کانفرنس کے دوران جو ایک اور اہم بات میں نے نوٹ کی، چونکہ میں لائیو انہیں دیکھ رہا تھا لاہور میں، وہ بیٹھ کر اپنے مدرسے یا مسجد کے احاطے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور تقریباً 5:30 اور 5:30 کے درمیان ان کی یہ پریس ٹاک ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بات چیت مکمل کرنے کے بعد جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ وہ ابھی بات چیت ان کی جاری تھی، یعنی آخری مراحل میں تھی، اس کے بعد سوالات انہوں نے لینے تھے، تو اسی وقت اذان مغرب کا وقت ہو گیا اور اذانیں شروع ہو گئی۔ اور وہاں تو لائیو دور، یہاں پہ ہم ٹی وی پہ اور جو ہے موبائل سکرینز پہ وہ آواز سن پا رہے تھے، یعنی کہ پیچھے مسجدوں سے اذان کی باقاعدہ آواز آ رہی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خود کو پہرہ دار کہنے والے، خود کو خدام رسول کہنے والے، خود کو عاشقان رسول کہنے والے، اور اس کاز پہ ہزاروں لوگوں کو پٹوانے والے یہ ٹی ایل پی کے رہنما، یہ تحریک لبیک پاکستان کے قائد جو ہے، نہ کہ صرف سعد رضوی، ان کے ساتھ دیگر جتنی بھی شورا وہاں پہ برجمان تھی اسٹیج پہ، وہ تمام تر لوگ اسی طرح سے اپنے تمام تر معاملات میں مصروف ہے، گو کہ ان کے کانوں تک اذان کی آواز پہنچ رہی ہے، لیکن انہوں نے اذان کو مقدم نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے مقدم جانا کہ وہ اس معاملے پہ پہلے پریس ٹاک اپنی کمپلیٹ کر لیں، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ اس وقت تک کہ جب جس مسجد کے احاطے میں یا جس مدرسے کے احاطے میں بیٹھ کر وہ یہ پریس ٹاک کر رہے تھے، وہاں پہ بھی اذان کی شروعات ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے پاسا پلٹا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔